جادو سے متاثر مریضوں میں یہ 3 علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سست رہنا شروع کر دیتے ہیں، ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں، بیماری سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایک ٹھیک ہوا، دوسرا بیمار ہو گیا، دوسرا ٹھیک ہوا، تیسرا بیمار ہو گیا، عجیب سا نیگیٹو ماحول بن جاتا ہے، عجیب سی پریشانی گھر میں آ جاتی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں بے برکتی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے گھر میں کوئی پرندے یا جانور رکھے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں کوئی پالتو بلی رکھی ہے وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے، آپ نے پرندے رکھے ہیں وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، یا ان کے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے، یا آپ نے اپنے گھر میں بھینس رکھی ہے، گائے رکھی ہیں، وہ دودھ دینا چھوڑ دیں گی، ان کے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی گھر میں عجیب نیگیٹو سا ماحول پیدا ہو جائے گا، عجیب سا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، پہلی علامت جادو کی یہ ہے، اور اس کے بعد دوسری علامت جو ہے وہ جادو کی کہ آپ کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرے گا، آپ کا قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرے گا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے کہ اچھا میں نماز پڑھتا ہوں، سستی ہو جائے گی، ابھی پڑھتا ہوں، لیٹ گئے، اٹھتا ہوں، پڑھتا ہوں، آپ کی نماز رہ جائے گی، دل نہیں کرے گا نماز پڑھنے کو، قرآن کی تلاوت کو دل نہیں کرے گا آپ کا، اذکار کرنے کو دل نہیں کرے گا آپ کا۔ تو ناظرین، دوسری علامت یہ ہے۔ اور تیسری علامت، جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے اپنی رپورٹس کروانے کے لیے تو رپورٹس میں کچھ نہیں آئے گا، بالکل کلیئر ہوں گی۔ آپ ٹیسٹ کروائیں گے، ٹیسٹ بالکل کلیئر آئیں گے، تو ڈاکٹر حضرات آپ سے کہیں گے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو جی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، آپ کو سٹریس ہے، آپ کو میڈیسن دے دیں گے، ڈپریشن کی میڈیسن شروع ہو جائے گی، آپ کھانا شروع کر دیں گے۔ بعض ڈاکٹر اس چیز کو مانتے ہیں کہ جادو برحق ہے، لیکن بعض ڈاکٹر آپ کو کہیں گے چھوڑو جی، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، جادو برحق ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ظاہر کرنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بات آپ کو کہ یہ جادو جو ہے یہ برحق ہے، لیکن اتنا جادو کو مانے، اتنا جادو برحق ہے جتنا شریعت نے ہمیں بتایا ہے، نہ بڑھا چڑھا کر جادو کو پیش کیا جائے، نہ بالکل اس سے انکار کیا جائے۔ کچھ ڈاکٹر حضرات اس کو مانتے بھی ہیں کہ جادو برحق ہے، لیکن کچھ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں چھوڑے جی، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، سرے سے انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے، بہت ساری گولیاں آپ کو دیں گے، وہ آپ کو کھلائیں گے، آپ کھونا شروع کر دیں گے، گھر کا ماحول عجیب نیگیٹو ہوگا، جانور مریں گے، پریشان ہو جائیں گے، نماز کو دل نہیں کرے گا، آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اسی خوف میں جب آپ عاملین کے پاس جائیں گے، جب آپ عاملین کے پاس جائیں گے تو عامل آپ کو مزید خوف زدہ کر دیں گے، مزید خوف زدہ کر دیں گے، آپ کے خوف میں اضافہ کر دیں گے، آپ کو ڈرائیں گے، لو جی آپ پر جادو ہو گیا، فلاں کام کریں، فلاں کام کریں، یہ ایسے کر لیں، یہ ایسے کر لیں، آپ کو عجیب خوف میں مبتلا کر دیں گے۔ تو لہٰذا آپ کے خوف میں جب اضافہ ہوتا چلا جائے گا، عاملین آپ کو مزید خوف میں مبتلا کر دیں گے، تو یہاں تک کہ آپ کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، پھر اس جادو کی وجہ سے، اس ڈپریشن کی وجہ سے آپ مستقل بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ جادو کی 3 علامات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ پہلی علامت کہ آپ
گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، جانور ہیں تو مرنا شروع کر دیں گے، اور بھینسیں رکھی ہیں تو وہ دودھ دینا چھوڑ دیں گی، اور اسی طرح دوسری علامت ذکر اذکار سے آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کو آپ کا دل نہیں کرے گا، اور نماز پڑھنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا، اور اسی طرح تیسری علامت آپ رپورٹس کروائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے، رپورٹ کلیئر آئیں گی، آپ کی رپورٹ میں کچھ نہیں آئے گا، لیکن یہ جادو کی پہلی 3 علامات ہیں۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ جادو کے معاملات ہیں، یہ جو 3 علامات اگر آپ میں پائی جاتی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ انشاءاللہ العزیز آپ کی علامات بھی ختم ہو جائیں گی، یہ جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ تو عمل کیا ہے؟ آپ سورۃ البقرہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ یہ عمل 100 مرتبہ، ہر نماز کے بعد یہ آپ وظیفہ 100 مرتبہ کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ کو 2 سے 3 دن میں اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل شروع کریں گے، 2 سے 3 دن میں آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔